بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج 25ویں تراویح پڑھی گئی۔ اس میں امام صاحب نے پارہ نمبر 29 کی تلاوت کی جو تبارک الذی سے شروع ہوا ہے۔ آج سب سے پہلے سورہ ملک پڑھی گئی۔ فرمایا بڑی ہی عظیم اور بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضۂ قدرت میں اس کائنات کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ امتحان لے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ پھر جہنم کی کیفیت بیان کی کہ رب کا انکار کرنے والے اس بہت برے ٹھکانے میں ڈالے جائیں گے۔ جوش کھا رہی جہنم میں دہاڑنے کی آوازیں آ رہی ہوں گی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی۔ نئے ڈالے جانے والے ہر گروہ سے دوزخ کا داروغہ پوچھے گا کیا کوئی ڈرانے والا تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آیا تو تھا مگر ہم ہی نے اسے جھٹلا دیا۔ کاش ہم سنتے سمجھتے تو دوزخ میں نہ ہوتے۔ لعنت ہے دوزخیوں پر۔ رہے وہ لوگ جو بنا دیکھے خدا سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ تم چپکے سے بات کرو یا زور سے، وہ سب سنتا ہے۔ وہ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو بہت ہی باریک بین اور باخبر ہے۔ پھر نافرمانوں کو للکارتے ہوئے فرمایا کیا تم بے خبر ہو گئے ہو کہ اب تمہیں زمین میں دھسانے اور آسمان سے پتھراؤ کرنے والا عذاب نہیں آ سکتا؟ بتاؤ تمہارے پاس وہ کون سا لشکر ہے جو خدائے رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ اگر وہ روزی روک لے تو کون تمہیں روزی دے سکتا ہے؟ اگر پانی زمین میں بہت نیچے اتر جائے تو کون یہ صاف شفاف پانی نکال کر لا سکتا ہے؟ آج کل جو ہے واٹر لیول جس طرح سے ڈاؤن ہو رہا ہے، کہہ دو کہ وہ رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون ہے۔ پھر سورہ القلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فاسق لیڈروں کے کردار کا موازنہ کر کے بتایا کہ جلد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ کردار پر ہیں اور قریش کے لیڈر جھوٹی قسمیں کھانے والے، ذلیل، اشارے باز، نیکیوں سے روکنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے، لوگوں کا حق مارنے والے، سنگ دل اور شیخی باز، اور یہ سب اس لیے کہ اللہ نے انہیں مال اور اولاد دے رکھی ہے۔ پھر ایک باغ جو ایک جھٹکے میں تباہ ہو گیا کی مثال دے کر سمجھایا کہ اسی طرح تمہارا عیش و آرام کسی لمحے ختم ہو سکتا ہے، لہذا اتراؤ نہیں۔ پھر آخرت کے انجام کا ذکر کہ نیک و بد کے بیچ انصاف کے لیے یہ آخرت ضروری ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ یونس علیہ السلام کی طرح جلد بازی دکھا کر آزمائش میں نہ پڑیں، غم نہ کریں، صبر سے کام لیں۔ آج کے سنگین حالات میں یہ آیات مسلمانوں کو بھی تسلی دیتی ہیں کہ وہ بھی جلد بازی نہ کریں، غم نہ کریں، دل شکستہ نہ ہوں، بس اقامت دین کی راہ میں صبر و استقامت کے ساتھ کام کیے چلے جائیں، اللہ کوئی راہ ضرور نکالے گا۔ سورہ الحاقہ میں قیامت کی ہولناکی بیان کی کہ جب ایک سور پھونکا جائے گا، پہاڑ پاش پاش ہو جائیں گے، کچھ بھی ڈھکا چھپا نہ رہ جائے گا، کامیاب لوگوں کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، وہ بے حد خوش ہوں گے، اور ناکام لوگوں کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ حسرت سے موت مانگ رہے ہوں گے۔ آواز آئے گی اس کی گردن میں توق ڈال دو، اس کو جہنم میں جھونک دو، 70 ہاتھ کی زنجیر میں جکڑ دو، یہ وہ ہے جو خدائے عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا تھا۔ پھر سورہ المعارج شروع ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی۔ فرمایا یہ تنگ نظر اللہ کی دی ہوئی چھوٹ کی وجہ سے بہت اڑ رہے ہیں، پکڑے جانے پر اپنی بیوی، بیٹوں، بھائی اور سارا پریوار، سارے اہل زمین کو جان چھڑانے کے لیے فدیے میں دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ یہ بھڑکتی ہوئی آگ ان کا گوشت پوشت جلا کر رکھ دے گی۔ انسان فطرتاً جلد باز ہے، مصیبت پر گھبرا جاتا ہے اور خوشحالی پر بخل کرنے لگتا ہے۔ اس برائی سے وہ بچے رہتے ہیں جو نماز کے پابند ہیں، مستحقین پر مال خرچ کرتے ہیں، قیامت کو برحق مان کر عذاب سے تھراتے ہیں، شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور باندیوں کے، امانتوں کی حفاظت، وعدوں کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، گواہیوں میں سچائیوں پر قائم رہتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔
سورہ نوح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کے لیے نوح علیہ السلام کی مثال پیش کی کہ انہوں نے 950 سال تک صبر کے ساتھ قوم کو دعوت حق پیش کی، تب قوم پر عذاب آیا۔ اسی طرح آج کے لوگوں کو صبر اور انتظار کے ساتھ اقامت دین کی جد و جہد میں لگے رہنا چاہیے۔ اللہ ڈھیل کی مدت ختم ہونے کے بعد جب ظالموں کو پکڑتا ہے تب کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ نوح علیہ السلام کی دعوت میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے دین کی پابندی دنیا میں خوشحالی اور برکتوں کا ذریعہ ہے، اور دین کی نافرمانی دنیا میں فساد اور آخرت میں تباہی لانے والی ہے۔ پھر سورہ جن میں فرمایا کہ جنات تو اس قرآن کو سن کر اسے قبول کر کے اپنی قوم میں پھیلا رہے ہیں، اور ایک تم بدبخت کفار قریش ہو کہ قبول کرنا تو دور کی بات، الٹے اس دین کی دعوت کے دشمن بنے ہوئے ہو۔ پھر سورہ مزمل اور سورہ مدثر کی شروعات ایس چادر لپیٹ کر اوڑھنے والے سے ہوئی۔ دراصل انبیاء بہت رحیم، شفیق، حساس طبیعت کی وجہ سے حالات سے کنارہ کش ہو کر چادر لپیٹ کر اپنی کوتاہیوں کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ سورہ مزمل میں اس سے نکلنے کا راستہ بتایا کہ تہجد کی نماز میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیں، اس سے دل کو ٹھہراؤ، دماغ کو بصیرت اور اقامت دین کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کی اہلیت پیدا ہوگی۔ سورہ مدثر میں چادر کو اتار کر پھینک کر لوگوں کو ڈرانے اور کمر بستہ ہو کر اٹھ کھڑے ہونے کو کہا، اور فرمایا کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے دامن کو ہر قسم کے غبار سے پاک رکھو، اپنی جدوجہد جاری رکھو، مخالفت کے باوجود حق پر ڈٹے رہو، اللہ آپ کی کوششوں کا نتیجہ ضرور ظاہر فرمائے گا۔ پھر سورہ دہر میں فرمایا اللہ نے انسان کو سننے اور دیکھنے اور اس کے ذریعے نیک و بد کی تمیز کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ اس کا لازمی تقاضا ہے کہ حساب کتاب لیا جائے، ورنہ اچھائی برائی بے معنی ہو کر رہ جائے گی۔ فرمایا قسم ہے قیامت کی، ملامت کرنے والے ضمیر کی، کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اسے دوبارہ زندہ نہ کر سکیں گے؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ بدعمالیاں کرتا رہے، پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی؟ جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج چاند ملا کر ایک کر دی جائیں گے، انسان کہیں بھاگ نہیں سکے گا، اس کا اگلا پچھلا اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا۔ انسان تمام بہانوں کے باوجود اپنے آپ کو خوب جانتا ہے۔ فرمایا قرآن پڑھنے میں جلد بازی نہ کرو، فرشتے کے پیچھے پیچھے پڑھو، اسے پڑھوا دینا، سمجھا دینا اور یاد کروا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ تم دنیا کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو بھول بیٹھے ہو۔ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، کچھ چہرے اداس ہوں گے، برا انجام سمجھ رہے ہوں گے۔ روانگی کے وقت جان حلق میں اٹکی ہوگی، مگر اس نے جھٹلایا، نماز نہیں پڑھی، اکڑتا ہوا گھر والوں کی طرف چل دیا۔ اب تیرے ساتھ یہی رویہ اپنایا جائے گا۔ کیا وہ منی کا نطفہ نہ تھا، پھر خون کا لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے جسم بنایا، اعضا درست کیے، پھر نرمادہ بنائے؟ کیا وہ ذات اسے دوبارہ زندہ کھڑا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ پھر سورہ مرسلات پڑھی گئی۔ اس میں تند و تیز ہواؤں کی گواہی پیش کی گئی ہے جو ہر وقت قیامت کے آنے کی یاد دلاتی رہتی ہیں۔ کہیں یہ غبار اڑاتی ہیں، کہیں بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں، کہیں تیز بارش سے تباہی مچا دیتی ہیں، کہیں انہیں اڑا کر لے جاتی ہیں اور لوگوں کو تباہی سے بچا لیتی ہیں۔ یہ ہوائیں نافرمانی پر عذاب اور کہیں اللہ کی شکر گزاری، اس کی ربوبیت اور آدمی کی جواب دہی کی یاد دلاتی ہیں۔ بس اسی طرح ایک دن آسمان پھٹ پڑے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وہی فیصلے کا دن ہوگا۔ جھٹلانے والے تین طرف سے گھرے ہوئے دھوئیں کی طرف رگیت کر لائے جائیں گے، جو اس کی طرف جانے کے لیے ایک طرف سے کھلا ہوا ہوگا۔ یہ ہے فیصلے کا دن، جہاں اگلے پچھلے سبھی جمع کر دیے جائیں گے، بچنے کا کوئی داؤں نہیں چلے گا۔ یہ کہنے پر بھی رب کے آگے نہیں جھکتے، اب یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ اس طرح سے یہ آج 25ویں تراویح کا خلاصہ، جس میں پارہ نمبر 29 کی تلاوت کی گئی تھی، آپ کے سامنے مختصر خلاصہ پیش کیا گیا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔